میرے والد اور میرے والدہ میں نباہ نہیں ہو سکا. 1942 کے قریب مجھ سے پہلے میرے 4 بھائی تھے. وہ ہوئے 8 سال کی عمر کو پہنچے اور فوت ہو گئے, گزر گئے, مر گئے. تو پہلا ہوا فضل الرحمان, پھر ہوا شمس الرحمان, پھر تیسرا حبیب الرحمان, اور چوتھا میں. اب رحمان کی وجہ یہ تھی کہ میرے والد کا نام عبد الرحمان تھا, اور جب میری پیدائش ہوئی تو میری والدہ نے دیوانہ وار ہو کر کہا کہ یہ جگہ میرے بچوں کے لیے لائق نہیں ہے اور میں یہاں سے چلا جانا چاہتی ہوں, اب مجھے یہاں سے لے جاؤ. کہاں جائیں گے؟ غربت, تنگ دستی, یہ ماحول تھا, اور کھانے کو پیسے نہیں تھے. تو والدہ کے ٹھیٹ آرڈر پر میرے والد نے ایک کانوائی میں ان کو بٹھایا, ایک فوجی گاڑی میں, اور وہاں سے جو ہے چلتے ہوئے ہم لوگ سفر کرتے ہوئے ہندوستان آئے. ہندوستان میں بھی بمبئی جیسے شہر میں شاید میرا مقدر مجھے یہاں کھینچ لایا تھا, اور میں یہاں آیا. اور ایک ایسے علاقے میں جو ہندوستان کا سب سے گندا علاقہ, سلم, ڈرٹیسٹ سلم. آپ سوچ لیجیے کہ وہاں پر برادل ہاؤسز تھے, پروسٹیٹیوشن تھا, شراب بکتی تھی, جوا ہوتا تھا, اور مرڈر ہوتے تھے صبح شام. اور وہاں میں رہنے لگا. اب دقت ہونے لگی. اتنی پریشانی کے بعد میرے والد اور میرے والدہ میں نباہ نہیں ہو سکا, کیونکہ وہ ایک سیدھے سادے علاقے میں رہتے تھے, غربت والے علاقے میں, جہاں روٹی سے کچھ سیب کھا لیتے تھے. وہاں سیب تو بہت عام ہے, سیب اور روٹی کھانا اس میں قندھار میں یا کابل میں. اور ہم وہاں سے اب یہاں پہ آنے کے بعد وہ حالت تو رہی نہیں, نہ سیب تھا نہ روٹی تھی, اور میری والدین میں نباہ نہیں ہوا اور دونوں میں طلاق ہو گیا. طلاق کے بعد میرے نانا اور میرے ماموں آئے بامبے. وہ کوئٹہ میں جاتے رہتے تھے, شین میں, اور وہ آ کے انہوں نے کہا کہ ایک جوان عورت کا تنہا بغیر کسی شوہر کے اس گندے علاقے میں رہنا ممکن نہیں ہے, اب تم کو دوبارہ شادی کرنی ہوگی. اور مائی مدر واز فورسڈ ٹو میری another second time, and بس وہ اس میں بہاؤ میں آ گئی. کیا کرتی ہیں, اور میرے بیٹے اپنے اولاد کو سینے سے لگائے رکھنے کے لیے انہوں نے وہ کر لیا شادی. لیکن جو میرے اسٹیپ فادر تھے, میرے سیکنڈ فادر تھے, انہوں نے کچھ نباہ نہیں کیا ہمارے ساتھ. اچھا, وہ بس روٹی فراہم نہیں کر پاتے تھے. ہم لوگ فاقے مسلم میں جیتے تھے. ہر ہفتے میں 3 دن ہم لوگ بھوکے رہتے تھے, اور باقی 3 دن ہمیں روٹی نصیب ہو جاتی تھی, دال اور روٹی, دال یا چاول. اب میرے والد جا کے کسی مسجد میں پیش امام ہو گئے, اور انہوں نے مجھ سے کہا کہ ٹنٹن پورہ کی ایک مسجد تھی ڈونگری میں, یہاں پر ایک علاقہ ہے ڈونگری, وہاں پر ایک مسجد ہے, اس کا نام ہے ٹنٹن پورہ, اس گلی کا نام ہے ٹنٹن پورہ. اور اس میں جو ہے میں جا کے ان کے پاس کھڑا ہو جاتا تھا. میں کہوں گی 2 روپے چاہیے. وہ کہے تو میرے پاس ہمیشہ 2 روپے کے لیے چلا آتا ہے, میں کہاں سے دوں تجھے, میری اوقات نہیں ہے. میں بڑی مشکل سے بھیک مانگ کے 2 روپے لے کے گھر آتا تھا, اور اس میں 1 روپے کا آٹا, 8 آنے کا چاول, اور دال, نمک, اور گھاسلیٹ وہ اسٹو میں جلانے کے لیے. اور اس طریقے سے ہماری زندگی پوری ہوئی. روٹی ہفتے میں 3 دن کھاتے تھے اور 3 دن بھوکے رہتے تھے. تو اس کے بعد میں نے ایک بار کیا ہوا کہ کچھ لڑکوں نے مجھے کہا کہ تو کہاں تیری والدہ کے کہنے پر آ کے تو پڑھائی کر رہا ہے, چل ہمارے ساتھ کسی پترے کے کارخانے میں چل کے کام کرتے ہیں, اور اس کارخانے میں کچھ پیسے مل جائیں گے, 4 روپیہ یا 5 روپیہ پر ڈے کا, تیرے گھر میں روٹی پک جائے گی. اور یہ مجھے آئیڈیا اچھا لگا, اور میں نے بیگ پھینکا اور میں ان کے ساتھ دن نیچے اترنے لگا. جیسے میں نے ایک سٹیپ سے, 3rd فلور پہ ہمارا گھر تھا, جیسے ہی ایک سٹیپ سے میں نے نیچے پیر رکھا, ایک 3رے فلور پہ تھا, اور ایک سٹیپ نیچے اترا, ایک ہاتھ میرے کاندھے پہ آیا. میں نے مڑ کے دیکھا, میری والدہ کھڑی تھی. اور میری والدہ نے کہا, میں جانتی ہوں تو کہاں جا رہا ہے, تو ان کے ساتھ جا رہا ہے 4 یا 5 روپے روزانہ کمانے کے لیے. بیٹا اس 4-5 روپے سے ہمارے گھر میں خوشیاں نہیں آئیں گی, روٹی نہیں آئے گی. اگر تجھے واقعی
ہمدردی اپنے خاندان سے، مصیبتوں سے جنگ کرنے کی، تو تو خوشیاں لا سکتا ہے اس گھر میں. اس لیے تو کیا کر کہ تو پڑھ، تو کچھ مت کر، تو پڑھ. میں ہوں، میں مصیبتوں سے جنگ کروں گی. میری والدہ نے اس طریقے سے پڑھ کہا کہ مجھے لگا سر سے لے کے پیر تک کسی نے میرے جسم میں سیسا انڈیل دیا، یہ پگھلا ہوا سیسا. اور میں بالکل دیوانہ وار پلٹ کے بھاگا، اپنے کمرے میں گیا. میں نے جو کتابیں پھینکی تھی کونے میں ان کو اٹھایا اور اس کو لے کے میں اسکول بھاگا. اور پھر اس دن کے بعد سے میں نے کبھی مڑ کے نہیں دیکھا. اور وہاں سے میں سیدھا گریجویشن تک گیا، پوسٹ گریجویشن تک گیا، اور میں نے سول انجینئرنگ پاس کی. یہ میری ماں کی دعاؤں کا طفیل ہے، میری ماں کی دعاؤں کا اثر ہے کہ انہوں نے ان کے ایک لفظ نے، پڑھ، تو پڑھ، مصیبتوں سے میں لڑوں گی. شاید میری تقدیر میں فلم لائن میں آنا لکھا تھا، آپ لوگوں کے سامنے بیٹھ کے کچھ باتیں کرنے کا لکھا تھا، اور اس لیے میں آپ کے سامنے آ گیا اور تقریر میری لائی.